چیز جو ہے اس کی اس قدر اہمیت ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، آپ کو فقیری سے ڈراتا ہے. آپ کو کہتا ہے آپ کمپٹیشن میں بہت پیچھے رہ جائیں، آپ کا بنے گا کیا؟ آپ کی اولاد آپ کو کس ناموں سے یاد کرے گی؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جنہوں نے خربوں چھوڑے ہیں ان کو کس ناموں سے یاد کیا جائے، کس ناموں سے یاد کیا جائے؟ یہ شیطانی وساوس ہے، یہ شیطان کھیلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور دوسرا اس کا حق کرنا یہ ہے کہ وہ فحاشی کی طرف آپ کو لے کر جائے، فحاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف لے کر. یہ دوسرا مسئلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، نمایاں بات ہوتی ہے ہر دین کا. یہ جو ہے وہ معلوم بات ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جاپانی بڑے محنتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بڑی محنت کرنے والے ہیں. ہاں جی، یہ کہا جاتا ہے. ہاں جی، عرب بڑے غیور ہوتے ہیں. یہ باتیں یہ جو ہے بات ہوتی ہیں ہر قوم. کہاں ہر چیز کا ایک اخلاق ہوتا ہے. اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے، حیا، حیا. اور کیوں نہ حیا ہو؟ ہمارا رب حیا کرنے والا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حیی ستیر، اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والے ہیں، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والے ہیں. یحب الحیاء والستر، اللہ تبارک و تعالی حیا کو پسند کرتے ہیں اور جو ہے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کو پسند کرتے ہیں. اس قدر پسند کرتے ہیں عیبوں پر پردہ ڈالنا. اور عیبوں پر پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ بھی حیا ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان پر پردہ ڈالنے کا، کیونکہ عیبوں کو ڈسکس کرنے سے برائی پھیلتی ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، یہ صرف اور صرف شیطان کا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ شیطانی جتنے بھی پیروکار ہیں ان کا بھی یہی جو ہے وہ ایجنڈا ہے اور ہتھیار ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم بے حیا ہیں اسی طرح مسلمان بھی بے حیا ہو جائے. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ نک کٹا پیدا ہوا، آرڈر نکال دیا گیا کہ سارے کا ناک کاٹ دیا جائے. کوئی ناک والا جو ہے وہ داخل ہوا تو سارے اس کا مذاق اڑانے لگے، اور یہ ناک والا ہے، یہ ناک والا ہے. اس طرح جو ہے وہ فطرت تبدیل خوبی جو ہے وہ خامی کہلانے لگ جاتی ہے، خامی جو ہے وہ خوبی کہلانے لگ جاتی ہے. خاندانی نظام ان کا تباہ ہو چکا اور وہ حسد کا شکار ہے. مسلمانوں کا خاندانی نظام تباہ ابھی تک جو ہے وہ باقی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نک کٹے ہیں سارے ہی نک کٹے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی اصلاح کرتے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرنے والے ہیں، حیا کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرنے والے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں خالی ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف حیا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے فرشتے بھی حیا کرتے، اس کے فرشتے بھی حیا کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. اس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معتبر مخلوق ہے جس کے بارے میں آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم، اور جو ہے یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری اکثریت اولئک کالانعام بل هم اضل، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، ہم نے بہت اچھا پیدا کیا ہے انسان کو، لیکن وہ بذات خود اسفل السافلین میں سے ہو گیا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ چھوڑ دیجیے اسے، آپ اس کو نہ کہیں جو کرتا ہے کرنے دیجیے، آپ کا بولنا منع ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پوچھنا عمر کے وہ اس سے کر لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا جانور بھی ہم جنس پرستی کرتے ہیں؟ کیا جانوروں کے ہاں بھی ٹرانسجنڈر جو ہے ہوتے ہیں؟ کیا جانور بھی LGBTQ جیسا خناس ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے۔ تو اکثریت تہذیب فطرت سے دور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی معتبر مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا جو ہے وہ مان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مخلوق کے اوپر۔ یہ مخلوق بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ تو جو ہے شیاطین ہیں اور شیطان ہے اور اس کا قبیلہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ آپ کو ننگا عریاں جو ہے یہ بھی دیکھتا ہے شیطان میں جاتے ہوئے، اور اس کا پورا جو قبیلہ ہے وہ بھی جھانکتا ہے لوگوں گھروں کے لوگوں کی جو ہے باتوں۔ یہ شیطان کا کام ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں، فرشتے تو حیا کرتے ہیں، فرشتے تو حیا کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام حیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر جو ہے وہ رسول، بلکہ دیکھیں المیہ دیکھیں کس طرح انسان کی طبیعت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ یہودی اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، موسیٰ علیہ السلام اس قدر حیا کرنے والے تھے، اس قدر حیا کرنے، اور اس قدر جو ہے وہ چھپ کر قضائے حاجت کیا کرتے۔ لوگوں نے تانے جو ہے وہ دینا شروع کر دیا کہ موسیٰ تو جو ہے عورتوں کی طرح قضائے حاجت کرتا ہے، موسیٰ میں تو کوئی جنسی نقص ہوگا جو یہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ چھپانے کی کیا چیز ہے؟ یہی بے غیرتی ہے نا۔ آج کل آپ ایئرپورٹوں پہ جائیں، ہاں جی کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے سامنے ہاں جی قضائے حاجت کر رہے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہر کسی کا یہی حساب کتاب تو ہے، اور بے غیرتی کسی کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کے ایئرپورٹوں پر نہیں، ہمارے ایئرپورٹوں پر بھی یہ نظام۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے چھپ کر قضائے حاجت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں بھی آپ سن لیں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک آئی، باری تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ اس کی چھال کے اندر بڑی حیات ہے۔ یہ باری تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے اوپر تبصرہ۔
اللہ کی قسم عورت کی خوبصورتی کی انتہا اس کی حیا میں. بے حیا عورت بدصورت عورت اللہ کے یہاں بدصورت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بدصورت، اور کسی غیرت مند آدمی کے سامنے بدصورت. دیوس آدمی اس کے کیا کہنا ہے؟ دیوس تو پھر دیوس ہوتا ہے. تو جو ہے وہ دیوسیت اس حد تک آج کل جو ہے وہ قانون میں پڑتی ہے کہ بیویوں کو ایکسچینج کیا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ یہ جانور اولئک کالانعام بل هم اضل. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جس طرح خیر کو جاننا ضروری ہے کہ خیر کو اپنایا جائے، اس طرح شر کو بھی جاننا ضروری ہے. یہ جو ہے وہ قرآن مجید کا مضمون ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن میں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی قسم یہ مسئلہ تو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کتاب اللہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ کیا کتاب اللہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ کیا کتاب اللہ کے اوپر جو ہے تلاوت کرنے پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا اس سے؟ اور تلاوت کیسے کہتے کس کو ہیں؟ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا. کیا کتاب اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کیا کتاب اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، اپنی اولادوں کو جو ہے یہ پڑھانا ہے؟ تو کیا اس میں یہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں؟ اس طرح کے مسائل نماز کا طریقہ نہیں ہے. اس میں نماز کس طرح؟ اس میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ آپ نے ازدواجی تعلقات کس طرح کریں. یہ کتاب اللہ کے تفصیل کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ. کیا یہ مضمون جو میں نے آیتیں آپ کے پاس آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کیا یہ کتاب اللہ کی آیتیں نہیں ہیں؟ یہ جو آج کے مسائل ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا تم وہ فحاشی کا کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی بھی قوم نے نہیں. یہ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے ذہن میں یہ خناس آیا تھا. وہ بد فطرتی کی طرف گئے تھے اور انہوں نے فطرت کے اصولوں کو جو ہے نظر انداز کیا کہ تم فحاشی کا ایسا کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی شخص نے نہیں کیا، کسی قوم نے نہیں. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً. تم اپنی شہوت جو ہے وہ آدمیوں سے پورا کرتے ہو. یہ ہے LG لیسبین اور گے. پھر آگے ٹرانسجینڈر ہے. ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ یہ انٹرسیکس نہیں ہے. یہ آپ کو دھوکہ دیا گیا. یہ انٹرسیکس نہیں ہے. یہ ہجڑوں کے بارے میں قانون نہیں. یہ خسروں کے بارے میں قانون نہیں. انٹرسیکس کے بارے میں قانون نہیں. یہ ٹرانسجینڈر ہے. ٹرانس کہتے ہیں ٹرانسفر سے، ٹرانس تبدیل جینڈر جنس کو. ایسی ذہنی مریضہ عورت جو جسمانی لحاظ سے عورت ہے، اس کے ذہن میں یہ خناس آتا ہے کہ میں تو عورت نہیں ہوں. وہ جاتی ہے نادرا کے پاس اور کہتی ہے ان سے آج سے مجھے مرد ڈکلیئر کرتی ہے. اپنی جو ہے وہ جنس تبدیل کرواتی ہے یا نہیں کرواتی؟ پاکستان میں جو قانون منظور ہوا وہ یہ
کہ اس عورت کے کہنے پر، اسٹیٹمنٹ پر کوئی تحقیق نہیں ہوگی، اس کے کہنے پر اسے مرد ڈکلیئر کر دیا، اس کا نتیجہ یا حاصل کیا نکلتا ہے؟ کاغذات میں وہ مرد ہے، جسمانی لحاظ سے وہ عورت ہے۔ تو اس کا نکاح جو ہے عورت کا عورت سے ہو جائے، کیونکہ وہ خالدہ سے نام اس کا خالد ہو گیا، حقیقت میں وہ خالدہ ہے۔ وراثت کے قانون کے اوپر زد پڑے گی۔ قرآن میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کاغذات میں وہ مرد ہے، اب اس کا حصہ جو ہے وہ دوہرا ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ ہو رہا، اور یہ ہو چکا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فقر سے بنا مانگا کرتے تھے جو انسان کو گمراہ کرتے۔ یہ جو اربوں ڈالر باہر سے آتے ہیں نا، دن رات ہمیں یہی جو ہے وہ فکر رہتی ہے۔ سراج الحق کا وہ اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر موجود ہے، صرف 5 ارب روپے کے لیے، صرف 5 ارب روپے ورلڈ بینک نے، یہ امداد تھی، یہ قرض نہیں تھا۔ جس وقت سراج الحق صاحب کے پی کے جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے، پچھلی دور حکومت کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ جب ان کا جماعت اسلامی کا اتحاد تھا، تو وہ خود اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، کہتے ہیں صرف 5 ارب روپے جو ہے ہمیں کہا گیا یہ فلانی کام آپ اس میں صرف کر دیجیے۔ ورلڈ بینک اس طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے مدرسے کے اندر ایک ہال بنایا تھا، ہاں جی، اس کا سارا پیسہ جو ہے زرعی اصلاحات کے لیے جو ہے باہر سے آتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو ورلڈ بینک نے 5 ارب روپے، صرف 5 ارب روپے مختص کیے کے پی کے میں مختلف اسی طرح کے منصوبوں میں لوگوں کے اصلاحات کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ دیے جائیں۔ تو سراج الحق کہتے ہیں کہ میں نے وزیر خزانہ کے طور پر جو ہے اس کی پوری فیزیبلٹی بنا لی کہ آپ نے یہاں پر خرچ کرنے اور اپنے بجٹ کا حصہ بنا لیا اسے، لیکن 5 ارب جو ہے آنے میں نہیں آ رہے تھے۔ جو کنٹری جو ہے وہ مینیجر تھا ورلڈ بینک کا، اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو 5 ارب ہم کس طرح دیں؟ آپ نے کے پی کے کی اسمبلی کے اندر بل بورڈ منظور کروایا ہے، یعنی وہ بل بورڈ کیا تھا کہ ان بورڈ کے اوپر جو ہے ایک بتا دیا کہ اس طرح تصویر آ سکتی ہے، زیادہ عریا اور فحش تصویر نہیں آ سکتی۔ تو اس نے سراج الحق نے کہا یہ بل بورڈ قوانین سے جو ہے کیا تعلق ہے اس 5 ارب روپے جو ہے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پیسہ آپ ہمارا لیں اور کلچر نہ لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف 5 ارب روپے ہیں، اربوں ڈالر آپ لوگ لیتے ہیں، اربوں ڈالر۔ 1 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے آج کل 220 ارب روپے، 220 ارب۔ اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ سندھ میں اور جو ہے نا یہ بلوچستان کے اندر ادھر ادھر یہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ جی یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہی مسئلہ۔ قرآن مجید میں ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جب آپ فحاشی کا کام اور فحش کاموں میں مبتلا ہوں گے، آپ کے لیے دنیا بھی باعث سے عذاب بنا دی جائے گی، آخرت بھی باعث سے عذاب۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنے بجے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء من الایمان۔ بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ کی، حضرت موسیٰ
موسیٰ کی اہلیہ کی کہ حضرت موسیٰ بھی حیا کرنے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بھی بڑی باحیا. ہمارے نبی کا ذکر کیوں نہ ہو؟ وہ تو ہر معاملے میں امام الانبیاء ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواری بچی جو چادر میں لپٹی ہوتی ہے. ہماری بچیاں تو جو ہے وہ جب چھوٹی ہوتی ہیں نا 2 سال کی 3 سال کی تو ہم ان کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے کس طرح اسکرٹ پہننا ہے, کس طرح وہ چھوٹی سی چڈی پہننی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ جی ابھی تو چھوٹی ہے. پھر اسے جو ہے وہ چادر لینے میں گھٹن ہوتی ہے. جب آپ نے تربیت اس طرح 10 سال تک یہی کی تو وہ کس طرح جو ہے وہ پھر چادر لے گی, کس طرح وہ جو ہے وہ ٹکا لے گی, سانس پھوٹے گا اسے. آپ نے تو اس طرح اس کو کر دیا. آپ ہماری مارکیٹوں کا حال دیکھیں. ہاں جی, مارکیٹوں میں آپ کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ملیں. اگر یہ چھوٹے بابا اور بیبی کے جو ہے نا کپڑے لینے جائے نا تو جو ہے آپ کو بغیر کارٹون کے, بغیر جو ہے وہ اس طرح کے جو کردار ہیں جن کرداروں میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈھل جائیں, ہاں جی, جن کے کارٹونس آتے ہیں ان کی تصاویر اس کے اوپر بنی. آپ جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اگر آپ نے جو ہے بغیر تصویر کے کپڑا لیا. اور بچی کے کپڑے بغیر جو ہے وہ اگر آپ پورے لینا چاہتے ہیں, ہاں جی, جس کے اندر سلیوز بھی ہوں, ہاں جی, اور وہ شلوار پوری ہو تو آپ کو نہیں ملے, آپ کو نہیں ملے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. یہ اس میں جو ہے ان کو کیا مسئلہ ہے, وہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بذات خود ننگے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم سارے ننگے ہوں. وہ سارے نگ کٹے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمارا بھی ناک نہ رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باحیا بچی جو گواری ہے اور وہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حیا کرتا, اس سے زیادہ حیا. ہمارے یہاں آج کل یہ جملہ مولوی بڑا کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آج آپ نے اپنے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنی ہے. کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں جس حال میں میری اور آپ کی بچیاں ہیں؟ کیا ہمیں یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقمہ حلال کھلا سکیں؟ آج جو ہے وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر جو ہے وہ آنا چاہے, ہاں جی, کیا ہماری شکل جو ہے وہ ہے ایسی؟ ہماری شکل تو ایسی ہے کہ 2 مجوسی آئے, یہاں صفا جٹ تھے, نہ مجھے تھی نہ داڑھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجڑوں والی تو ہم نے شکلیں بنائی ہوئی. کیا اس شکل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا آپ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اندر سے, وہ بھائی جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. کہتے جی اندر سے جو ہے ہم صحیح ہوتے ہیں. ہاں جی, ہمیں اندر سے بڑی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ہمیں محبت ہے. اندر سے بڑی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے ہمیں محبت ہے. اندر سے ہم بڑے محبت ہیں. عاشق رسول, عاشق رسول. کام ہم نے ویسے نہیں کرنا, جان دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی حیا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ساتھی کی خوبیوں کو جانتے تھے. لیڈر تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور لیڈر کی جو ہے یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں سے کام لینا جانتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ بھائی ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہے,
میں نے یہ کام ہے، لیڈر کا کام یہی ہوتا ہے۔ امام عمران صاحب جتنے بھی ایماندار ہوں لیڈر نہیں، یہ تبصرہ میں سیاسی کرتا نہیں، تو جو ہے اس تبصرے کو آپ کو سمجھے کہ میں نے واپس لے لیا ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کروں کہ صرف لیڈری یہ نہیں ہے کہ آپ ایماندار ہو، لیڈری یہ بھی ہے کہ آپ کو کام لینا آتا ہو، کہ آپ نے کس سے کیا کام لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے لیڈر، سب سے بڑے لیڈر، تو یہ کہا کرتے تھے ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی لیے حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ صلابت اور سختی اور استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو دی ہے تو وہ عمر۔ واشدہم حیاء عثمان، عثمان کا مقابلہ حیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ واقداہم علی، فیصلے جس قدر بہترین علی کے ہوتے ہیں اس قدر بہترین کسی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے اور بھی صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا موضوع شاہد یہ ہے کہ سب سے زیادہ حیا رکھنے والے عثمان، حضرت عثمان کو اس خوبی کی بنا پر سب سے زیادہ صحابہ میں جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بیٹی تھی، ایک وقت ہو گئی، دوسری ملی۔ بعض احادیث میں آتا ہے، آثار میں آتا ہے کہ اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو میں اپنی بیٹیاں اسی باحیا شخص کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ریلیکس موڈ میں، ہاں جی آپ کی جو ہے وہ تہمت تھوڑا سا رات سے کھسکا ہوا تھا، حضرت ابوبکر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، حضرت عمر آئے اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ہو کر بیٹھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، غور کر رہی تھی، کہا یہ کیوں؟ کہا الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، عائشہ میں اس شخص سے کس طرح حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کریں۔ یہ ہے اشرف المخلوق، عثمان ہے اشرف جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ آپ جب اشرف المخلوقات بنیں گے جب آپ فرشتوں سے بہتر ہوں گے۔ اس سے پہلے اولئک کالانعام، اگر بے حیا ہے تو یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ سور بھی زیادہ معتبر ہے اس شخص سے، بل ہم اضل، یہ سور سے بھی گیا گزرا ہے جو بے حیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو حیا کے اوپر لیکچر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کہا دعہ، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث